بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وسیلہ جائز ہے یا واجب ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو آخر تک لازمی سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حکم دیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں۔ جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے بعد، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے وسائل اور اسباب اور ذرائع جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ انسان انہی کے ذریعے سے، انہی کے وسیلے سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ فرض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چلنے کے لیے پاؤں دیے، وہ ان کے ذریعے سے، ان کی مدد سے، ان کے وسیلے سے چلتا ہے۔ اسی طرح انسان کو ہاتھ دیے، وہ ان کے ذریعے سے پکڑتا ہے، ان کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان دیے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے سنتا ہے۔ آنکھیں دی، اس کے وسیلے سے وہ دیکھتا ہے۔ غرض کہ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے انہی وسائل اور انہی ذرائع کے ذریعے وہ انجام دیتا ہے۔ یہ وہ اسباب اور وسائل ہیں جن سے دنیا میں ظاہری طور پر وہ کام کیا جاتا ہے جو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں، کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہے، جیسے کسی کی توبہ قبول کرنا، کسی کی بخشش و مغفرت کرنا، ٹھیک ہے، بارش برسانا، کسی کی تکلیف اور دکھ اور دردوں کو دور کرنا، مریضوں کو شفا دینا، یہ تمام کام کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہے۔ اور ان کی جو ضرورتوں کی تکمیل ہے وہ صرف اللہ ہی پوری کر سکتا ہے، اللہ تک ہے۔ اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ہی لوگوں کو شفا دیتا ہے، لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، مگر ان سب کی تکمیل کے لیے، ان سب کی تکمیل کے لیے، ان کو قبول ہونے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو دعائیں قبول کرتا ہے، جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، ان سب کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ پیدا فرمایا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس کا صیغہ نہیں لگا، لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، اللہ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ ایمان والوں جو مجھ پہ ایمان لائے ہو، وابتغوا، کیا کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو، الیہ الوسیلہ، میری طرف آنے کا وسیلہ، میری طرف پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو یا شفا یابی چاہو تو اس کے محبوب بندوں کا وسیلہ دو، رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کسی کی بھی کوئی دعا اس وقت تک یا اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے سب سے پیارے رسول حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اس کے پیارے محبوب بندوں کا وسیلہ نہ دیا جائے۔ اس وقت تک نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ عام انسان کی بات ہی الگ ہے۔ میں آپ کو کسی صحابی کی تعبین کی دلیل نہیں دے رہا، کسی ولی کی دلیل نہیں دے رہا، بلکہ دو نبیوں کی دلیلیں دے رہا ہوں کہ جنہوں نے وسیلہ دیا اور ان کی توبہ اور دعا قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، آپ دونوں جنت میں رہتے تھے اور جنت میں کھاتے پیتے سیر و تفریح کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ ہے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جو چیز تمہیں پسند آتی ہے
وہ کھاؤ، جو تمہیں پسند ہے وہ کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ہاں لیکن تم دونوں یاد رکھنا، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. اگر تم دونوں اس درخت کے قریب گئے تو تم دونوں حد سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے. تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں رہتے پھرتے سیر کرتے، جو دل کرتا وہ کھاتے، لیکن ان کو شیطان کے ورگلانے سے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور ادھر سے اس کا پھل کھا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کو زمین پر بھیج دیا. جب وہ زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا جب احساس ہوا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 300 سال تک روتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے. نہ آپ کی دعا قبول ہوئی، نہ توبہ قبول ہوئی. پھر ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں آپ کو یہ چیز، آپ کو خیال آیا. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھی، پھر ان کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں دعا کی. وہ کیا باتیں تھی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں دیکھا تھا، جب وہ جنت میں تھے ان درختوں کے پتوں پہ دیکھا لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پھر آپ نے جنت کے دروازوں پہ دیکھا کہ یہی کلمہ لکھا ہوا ہے. آپ نے حوروں کی پتلیوں پہ دیکھا یہی کلمہ لکھا ہوا ہے. آپ نے عرش پر الغرض جس جگہ بھی آپ نے دیکھا یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ نے سوچا ہاں یہ جو محمد رسول اللہ ہے یہ کوئی بہت بڑی عظیم ہستی ہے، میں اس کا وسیلہ دیتا ہوں، اس کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام جب حضور کا واسطہ دیا، حضور کا وسیلہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی. پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی طوفان میں پھنس گئی، جھولے لے رہی تھی کبھی ادھر کبھی ادھر، تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضور آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ ٹھہرایا. تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ لیتے تو نہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام جو طوفان میں ڈوبنے سے نجات پاتے. اللہ تو خود جو قادر مطلق ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جو باختیار ہے، وہ خود ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں کسی چیز کا، یعنی وہ ایسا قادر مطلق ہے، وہ اگر کسی چیز کا جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا بھی، وہ کیا کہتا ہے؟ کن، بس فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. مگر اس کے باوجود اللہ جو چاہے براہ راست بغیر وسیلے کے، بغیر کسی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کا کوئی وسیلہ ضرورت نہیں ہے، وہ براہ راست سب کام کر سکتا ہے. لیکن وہ سب کچھ، وہ اتنی قدرت رکھنے کے باوجود اس نے ہم تک جو باتیں، ہم تک جو اپنے فرمان پہنچائے وہ وسیلے کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ ہمیں کہہ سکتا تھا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو بھی فرامین ہم تک پہنچائے ہیں وہ وسیلے یعنی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا، میں نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا انٹروڈکشن ہو، لوگ مجھے جانیں، لوگ میری معرفت حاصل کریں، لوگ میری عبادت کریں. تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا. یعنی اللہ تو براہ راست بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے حضور کو پیدا کیا، حضور کے وسیلے سے ہر چیز ہم تک